ایک شادی نے کیسے جموں و کشمیر کی مکمل آزادی کا خواب چکنا-چور کر دیا۔ غلط وقت پر شادی کرنے والا کون تھا؟ کس نے اس کو زبردستی کشمیر آپریشن میں شامل کرایا تھا؟ کشمیر کی مکمل آزادی کا زبردست پلان کیسے ناکام ہوا؟ حامد میر کے چشم کشا انکشافات۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار حامد میر اپنے کالم بعنوان آخری منزل میں لکھتے ہیں کہ شرم اور افسوس سے میرا سر جھک گیا۔ میں نے ایک اہم سوال کا جواب حاصل کر لیا تھا اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا کہ کاش وہ ہیرو غلط وقت پر شادی نہ کرتا تو تاریخ میں ہیرو سے زیرو نہ بنتا۔ اس شخص کا نام میجر خورشید انور تھا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلے سینئر ملٹری سیکرٹری میجر جنرل محمد اکبر خان کی کتاب میری آخری منزل میں بار بار خورشید انور کا ذکر آتا ہے۔ یہ صاحب اکتوبر 1947 میں اس قبائلی لشکر کی قیادت کر رہے تھے جو مظفر آباد کی ڈوگرا فوج سے آزاد کروانے کے بعد سری نگر کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن یہ لشکر بارامولہ میں غیر ضروری طور پر رک گیا اور اس دوران بھارتی فوج سری نگر پہنچ گئی۔ میجر جنرل محمد اکبر خان 1947 میں برٹش انڈین آرمی کے سب سے سینئر مسلمان افسر تھے اور قائد اعظم کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہر قیمت پر جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانا چاہتا تھا اور پاکستان کی سول و ملٹری قیادت میں شامل اہم لوگ غیر اعلانیہ طور پر اس کی مدد کر رہے تھے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قائد اعظم سے مشورہ کیے بغیر کشمیر کی آزادی کے لیے ایک منصوبہ بنانے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں راولپنڈی میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں وزیر خزانہ غلام محمد میاں افتخار الدین، زمان کیانی، سردار شوکت حیات، کرنل اکبر خان اور خورشید انور شامل ہوئے۔ اجلاس کے بعد ان سب نے اپنے اپنے منصوبے اور حکمت عملی بنا لی۔ اصل منصوبے کا نگراں سردار شوکت حیات کو بنایا گیا جو آزاد کشمیر کی فوج کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن خورشید انور قبائلی لشکر کے ہمراہ بارامولہ اور اوڑی تک جا پہنچا۔ میجر جنرل اکبر خان نے انکشاف کیا کہ 21 اکتوبر 1947 کو اس قبائلی لشکر سے متعلق GHQ راولپنڈی سے دہلی کے آرمی ہیڈ کوارٹر کو تار کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ یہ اطلاع جنرل گریسی نے ماؤنٹ بیٹن کو بھیجی اور پھر ماؤنٹ بیٹن نے بھارتی فوج کو سری نگر پہنچانے کا اہتمام کیا۔ میجر جنرل اکبر خان نے لکھا ہے کہ وزارت دفاع کا کنٹرول اسکندر مرزا کے پاس تھا اور پاکستانی وزارت دفاع قائد اعظم کے بجائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ وفادار تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ خورشید انور قبائلی لشکر کو چھوڑ کر واپس پشاور چلا آیا۔ میجر جنرل اکبر خان نے یہ تو لکھا کہ خورشید انور نے کرنل اکبر خان کی کئی باتیں نہیں مانی لیکن مزید تفصیل نہیں لکھی۔ حامد میر کالم میں لکھتے ہیں کہ ان صاحب سے متعلق مزید تفصیل مجھے سردار شوکت حیات کی کتاب گمگشتہ قوم میں ملی۔ خورشید انور مسلم لیگ نیشنل گارڈ کا سربراہ تھا اور اس نے اپنے نام کے ساتھ میجر بھی لگا لیا تھا۔ وزیر خزانہ غلام محمد نے اپنے اس ککے زئی رشتہ دار کو زبردستی کشمیر آپریشن میں شامل کرایا۔ سردار شوکت حیات لکھتے ہیں کہ ہم نے جموں و کشمیر سے دو اطراف سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک طرف سے کٹھوا روڈ پر قبضہ کرنا تھا تو دوسری طرف مظفر آباد کے راستے سری نگر جانا تھا۔ منصوبے میں قبائلی لشکر شامل نہ تھا تاکہ رازداری قائم رہے۔ یہ حملہ ستمبر 1947 میں کیا جانا تھا لیکن اچانک خورشید انور غائب ہو گیا۔ اس نے پشاور میں ایک مسلم لیگی خاتون سے شادی کر لی اور ہنی مون کے لیے غائب ہو گیا۔ اس شادی کے باعث حملے میں تاخیر ہوئی اور جب حملہ شروع ہوا تو خورشید انور ہائی کمان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قبائلی لشکر کو لے کر آ گیا۔ بارامولہ میں قبائلیوں نے خورشید انور کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا جس پر وہ پشاور واپس چلا آیا اور بھارت کو اپنی فوج سری نگر پہنچانے کا موقع مل گیا۔ اگر یہ حملہ اکتوبر کی بجائے ستمبر میں کیا جاتا تو جموں اور سری نگر آزاد ہو چکے ہوتے، لیکن خورشید انور نے اپنی شادی زیادہ ضروری سمجھی اور اس شادی کے بعد جموں و کشمیر پر حملے میں ایک ماہ کی تاخیر ہوئی۔ سری نگر پر بھارتی فوج کے قبضے کے باوجود مجاہدین کے حوصلے بلند تھے۔ نومبر 1947 میں گلاب خان محسود کی قیادت میں قبائلی لشکر نے اوڑی میں بھارتی فوج سے بھاری مقدار میں اسلحہ چھین لیا، لیکن دوسری طرف پاکستانی فوج کے انگریز افسران نے سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا کی مدد سے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سیز فائر پر راضی کر لیا اور یوں جموں و کشمیر کی مکمل آزادی کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ پاکستان کے حکمرانوں نے اپنی غلطیوں سے کم از کم 5 دفعہ جموں و کشمیر کی آزادی کا موقع ضائع کیا۔ یہ پہلا موقع 1947 میں خورشید انور کی بے موقع شادی کے باعث ضائع ہوا۔ دوسرا موقع 1962 میں آیا جب چین اور بھارت میں جنگ شروع ہوئی۔ سابق صدر ایوب خان کے پرنسپل سیکرٹری قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ اکتوبر 1962 کی ایک شب 2:30 بجے مجھے ایک چینی باشندے نے جگایا اور بتایا کہ چین نے بھارت پر حملہ کر دیا ہے اور پاکستان موقع سے فائدہ اٹھا کر کشمیر آزاد کرا سکتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب بھاگم بھاگ ایوان صدر پہنچے اور جنرل ایوب خان کو جگا کر چین کا پیغام پہنچایا، لیکن صدر صاحب نے کہا کہ جاؤ جا کر آرام سے سو جاؤ۔ شہاب صاحب کے خیال میں صدر ایوب نے کشمیر آزاد کرانے کا سنہری موقع کھو دیا۔ ایسا ہی مشورہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایوب خان کو دیا تھا، لیکن ایوب خان چین کے اتحادی بن کر امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تیسرا موقع 1965 میں آیا جب جنرل
ایوب خان نے صدارتی الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دی تھی اور بچہ انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ اپنی عزت بحال کرنے کے لیے انہیں فاتح کشمیر بننے کا خیال آیا اور انہوں نے مئی 1965 میں آپریشن جبرالٹر کی منظوری دی، جس کے تحت ریگولر فورسز کو مجاہدین کے روپ میں کشمیر بھیجا گیا۔ بھارت نے جواب میں انٹرنیشنل بارڈر پر حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ میں پاکستان کا پلڑا بھاری تھا۔ پاکستانی فوج اخنور کے قریب پہنچ گئی۔ چین، ایران اور انڈونیشیا سمیت کئی ممالک پاکستان کی حمایت کر رہے تھے، لیکن ایوب خان امریکہ کے دباؤ میں آ گئے اور انہوں نے سیز فائر کر دیا۔ بعد ازاں اس جیتی ہوئی جنگ کو معاہدہ تاشقند میں ہارنے کی کوشش ہوئی، لیکن وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو حکومت سے باہر آ گئے اور یوں ایوب خان کے خلاف وہ تحریک شروع ہوئی جو فوجی عامر کے زوال کا باعث بنی۔ جموں و کشمیر کی آزادی کا چوتھا موقع 1995 اور 1996 میں آیا، جب تحریک آزادی کے باعث مقبوضہ ریاست میں سرکاری مشینری مفلوج ہو چکی تھی اور مجاہدین سری نگر میں ناردرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ لیکن پاکستان میں وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی سیاسی محاذرائی اور کچھ ریاستی اداروں کی سیاست میں مداخلت کے باعث کشمیر سے توجہ ہٹی رہی اور یہ موقع بھی ضائع ہو گیا۔ 1999 میں کارگل آپریشن ہوا۔ غلط منصوبہ بندی کے باعث اس آپریشن نے فائدے کی بجائے کشمیر کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچایا۔ اگر سب ریاستی ادارے مل کر یہ منصوبہ بناتے تو کامیابی کا امکان روشن تھا۔